اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہماری کمیونٹیز میں آج کل میں دیکھتا ہوں بہت سارے چیلنجز بحیثیت ایک فیملی کاؤنسلر اور بحیثیت ایک فیملی ڈاکٹر کے کہ ہمارے یہاں دیکھیں آج کل جو کرائسس جنہیں میں سمٹمز کہتا ہوں وہ سمٹمز ہمارے یہاں نظر آتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا سمٹم آج ایک ڈاؤٹ کا نظر آتا ہے، غیر یقینی کا، کہ ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ دین کے حوالے سے اپنا کانفیڈنس اور اعتماد کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر وہ یقین نہیں ہے دین کے حوالے سے۔ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں۔ پھر میں دیکھتا ہوں ایک اور کرائسس ہمارے یہاں، وہ فیملی کا کرائسس ہے کہ آج بچوں میں، بڑوں میں، آپس کے رشتوں میں جو قربتیں ہونی چاہیے وہ قربتیں نہیں ہیں۔ پھر میں آج یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری یہاں ایک کرائسس کہ ہماری زندگیوں میں وہ امن، سکون، پیس ختم ہو گیا، وہ چین اور سکینہ ختم ہو گیا۔ یعنی ظاہری طور پر ہم بہت ٹپ ٹاپ نظر آتے ہیں، بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، بڑے خوش و خرم نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں۔ پھر ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں کہ ہم اب اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، اکیلا پن۔ یعنی آپ خاندان سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، کمیونٹی سے کٹ کر آدمی سولو فلائٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج لونلینس کی ایک بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پر پرپز آف لائف، زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد زندگی کو کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، زندگی نام صرف کھانے پینے کا، اچھے کپڑے پہننے کا، گھومنے پھرنے کا نہیں ہے۔ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ زندگی میں اپنا کوئی مقصد بناتے ہیں۔ تو یہ ایک اور کرائسس ہم دیکھتے ہیں، پرپز لیس لائف۔ پھر ایک اور مسئلہ جو ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں معاشرے میں، وہ ڈسپیرٹی کا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کتنا غیر متوازن نظام ہمارے ارد گرد نظر آتا ہے۔ اچھا، ڈسپیرٹی جب میں کہتا ہوں وہ معاشی اعتبار سے ڈسپیرٹی، اپرچونٹیز کے اعتبار سے ڈسپیرٹی، اور ہم آپس میں جو ایک دوسرے کا ڈیل کرتے ہیں اس کے حساب سے ڈسپیرٹی۔ ڈسپیرٹی ہے مساوات کا نہ ہونا، یعنی ایکول اپرچونٹی کا لوگوں کو نہ ملنا۔ اب میں آپ کے ساتھ ذرا معاشی ڈسپیرٹی کا اگر آپ اندازہ لگائیں، معاشرے میں آج کل جو حالات ہیں ان حالات میں، یعنی میں امریکہ کی اگر بات کروں تو 1% پاپولیشن کے پاس 35% آف دا ویلتھ ہے۔ جو باٹم 40% لوگ ہیں ان کے پاس امریکہ کی ٹوٹل ویلتھ کا 1% سے کم ہے۔ دنیا میں 62 لوگ ایسے ہیں کہ جو باٹم 50% کے بعد جو رقم ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اس سے زیادہ ان 62 لوگوں کے پاس ہے۔ یعنی 3.5 بلین لوگوں کے پاس جو رقم ہے اس سے زیادہ 62 لوگوں کے پاس رقم ہے۔ اب یہ سارے جو کرائسس میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ان کی وجہ صرف ایک ہے، یہ ہماری بے سکونی کا، یہ غیر یقینی کا، یہ فیملی کرائسس کا، ان تمام سمٹمز کا جو روٹ کاز ہے وہ ہے دی ڈسکنیکٹ ود ڈیوائن، دین سے دوری، دین سے اپنے آپ کو لا تعلق کرنا۔ جن معاشروں میں آج کل ہم رہ رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، چونکہ مغرب نے دین کو خیر آباد کہہ دیا، اب ہمارے یہاں بھی ایک رجحان یہ بنتا جا رہا ہے کہ سائنس جو ہے نا، وہ سائنس کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ سائنس ہے کیا؟ سائنس از نتھنگ بٹ دا ڈسکوری آف لاز آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ سائنس کچھ نہیں ہے، سائنس صرف اللہ کے قانون کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ قانون بنانے والا تو اللہ ہی ہے، ہم اسے ڈسکور کرتے ہیں سائنس کے ذریعے، اور ہم بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دین تو بہت بیکورڈ ہے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا اور کرائسس کا حل دین کی طرف واپس جانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اگر آپ اخلاص کے ساتھ اپنا سر جھکا کر، ہمبلنس کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ سے یہ درخواست کریں گے کہ تو مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شاکرا لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ شاکر بندہ، عاجز بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ پکڑنا
آپ کو حق کا راستہ دکھانا ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کی جو آیت ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پھر اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ will never let you down، کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں